نہیں. کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. جی پہلے تو میں مفتی صاحب کو جو ہے نا ادبن سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مفتی صاحب سے سوال یہ ہے میرا کہ کل میں نماز جمعہ پڑھنے گیا تو علاقے کی مسجد سے ذرا ہٹ کر نماز پڑھنے گیا تو وہاں پہ جو دوسری اذان ہوتی ہے تو وہ کہا یہ چاہتا ہے کہ امام کے سامنے یا باہر بھی جو ہے وہ امام کے سامنے جو ہے وہ دینا سنت مبارکہ ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن وہاں پہ ہوا یہ کہ جہاں پہ امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے محراب کے اوپر اس کے برابر میں مسجد غیر مسجد جگہ تھی, یعنی گیٹ لگا ہوا تھا, اس کے باہر جا کے وہ اذان بھی دیتے ہوں گے تو وہاں پہ جو ہے انہوں نے اذان دی تو ایسا کرنا ٹھیک ہے. شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جی سنت مبارکہ یہی ہے کہ مسجد سے باہر لیکن امام کے سامنے اذان دی جائے, دوسری اذان, یہ سنت کریمہ ہے. کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے منبر اقدس کے سامنے اذان دیتے تھے لیکن مسجد سے خارج. تو یہی سنت کریمہ ہے. لیکن اگر کوئی عذر اور مجبوری ہو تو پھر سائیڈ میں بھی دے سکتے ہیں. یہ صرف سنت کا طرف ہے, کوئی فرض یا واجب نہیں تھا. تو یہ وہ پتہ کر لیں مسجد میں ہو سکتا ہے واقعی کوئی ان کا عذر اور مجبوری ہو کہ سامنے گنجائش ہی نہ ہو, کیونکہ مسجد میں کھڑے ہو کر اذان دینا اس کو بھی منع کیا گیا, اور مسجد کے دروازے کے باہر جگہ ہو یا نہ ہو یہ بھی پرابلم ہے. تو اس وجہ سے شاید مائک وغیرہ کا بھی ہوتا ہے مفتی صاحب, مائک وغیرہ کا مسائل ہو سکتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی عذر ہے تو پھر بہرحال ہو جائے گی, لیکن خلاف سنت ہوگی, ہو جائے گی. کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ تھا کہ نابالغ بچوں کے ساتھ مطلب 6 سے 8 سال کی عمر کے بچے ان کو ہم بآواز بلند نماز پڑھا سکتے ہیں, مطلب ان کے ساتھ پوری نماز بآواز بلند کری جائے. ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ زکوٰۃ جو دی ہے نا گولڈ پہ دی ہے, کبھی کیش پہ نہیں دی. اچھا. اور کیش جو نا میرے پاس جیسے اتنا ہوتا ہے کہ جو میں زکوٰۃ کے لیے منتھلی اپنے پاکٹ منی سے دیتی ہوں, تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سال پورا ہو جاتا ہے میری زکوٰۃ بھی پوری نہیں ہوتی, تو پھر اگلے جو مہینے 2 مہینے بعد وہ زکوٰۃ پوری ہوتی ہے تو میں دیتی رہتی ہوں ہر مہینے کے حساب سے. اچھا تو ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے, میں نے فیس بک پر ایک حدیث پڑھی تھی کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. ایک اور کالر ہیں غالباً. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ اس کے پاس 5.5 تولے سونا ہے. جی مگر وہ پہلے اس نے قربانیاں نہیں کی, تو کیا پچھلی رہ گئی قربانیوں کا کیا معاملہ کریں؟ دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تو وہ پہلے سوال پوچھا تھا مفتی صاحب سے کہ زکوٰۃ میں فعال نہیں کرتی. جی ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. مفتی صاحب جی ایک تو یہ نابالغ کو پیچھے کھڑا کر کے 8 سے 6 سال کے ہیں ان کو بلند آواز سے نماز پڑھانا, دیکھیں اگر تو آپ سکھانے کی نیت کر رہے ہیں تو یہ کوئی سکھانے کا طریقہ نہیں ہے. وہ تو آپ کو بٹھا کر ان کو بچوں کو باقاعدہ سکھانے چاہیے. اور اگر بہرحال ویسے آپ جہر سے پڑھ رہے ہیں, اگر وہ جہری نماز ہے جیسے فجر کی ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, گھر کا کوئی ایسا فرض پڑھ رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ظہر عصر میں جہر نہیں کر سکتے ہیں. اس میں جہر کریں گے تو نماز واجب العیادہ ہوگی اور گناہگار علیحدہ ہوں گے, کیونکہ اس میں تو غلطی سے بھی جہر ہو جائے تو آخر میں سجدہ صاحب ہے, اور آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تاکہ سنیں بچے, تو یہ تو نماز واجب العیادہ ہوگی, گناہگار علیحدہ ہوں گے. تو ویسے بچوں کو سکھایا جائے. یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے گولڈ پہ زکوٰۃ دی, کیش کے اوپر نہیں دی ہے. تو وہ دیکھیں, غور کریں کہ کیا سال کے تمام ہونے کے بعد کیش اور گولڈ دونوں موجود تھا تو کیش پر بھی تھی, نہیں دیے تو گناہگار ہوئی. ایک تو علم نہ سیکھنے کا گناہ, دوسرا شوہر بھی گناہگار ہوئے کہ شوہر پہ واجب ہوتا ہے کہ بیوی کو علم سکھائیں, اس لیے یہ بھی گناہگار ہوئے. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو کر اس پر توبہ کریں, پھر پچھلے سالوں کا حساب کر کے وہ زکوٰۃ. قربانی بھی نہیں دی انہوں نے, یہ بھی سوال کیا تھا. جی اور قربان وہ آگے آ رہا تھا. جی تو ایک انہوں نے کسی نے پوچھا کہ بسم اللہ کے بغیر, انہوں نے حدیث پڑھی ہے وہ بھی فیس بک کے اوپر کہ وہ غسل نہیں ہوتا بسم اللہ کے بغیر. دیکھیں فیس بک پر تو ایسی ہی آپ کو چیزیں ملیں گی. فیس بک کوئی علم سیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے. سوشل میڈیا کو آپ سمجھے نہیں علم سیکھنے کا ذریعہ, آپ علماء سے رجوع کریں. تو بہرحال غسل کے اتارنے کے لیے پانی سے ہی طرح بہانا شرط ہوتا ہے, کوئی بسم اللہ پڑھنا نہیں, بلکہ عمومی طور پہ انسان کپڑے اتار کے غسل کر رہا ہے, اور اس حالت میں کچھ بولنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اس لیے غسل کے اترنے کا تعلق نہ بسم اللہ سے ہے نہ کلمہ پاک پڑھنے سے, پانی کے بہانے سے ہے. اگر کسی نے سابقہ زندگی میں قربانیاں نہیں کی تو ایک تو بات وہی کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, شوہر بھی کرے کیونکہ شوہر پہ واجب تھا علم سکھانا, اور زوجہ بھی کریں. اب وہ پچھلی تمام قربانیوں کا حساب کریں, 5 ہیں, 6 ہیں, 7 ہیں,
ایک گائے کا حصہ کر لیں آسان تو 6-7 ہزار کا ہوگا، بس وہ 5-6 کو اس سے ملٹیپلائی کریں اور اب وہ صدقہ کرنا ہوگا. قربانی کی قضا قربانی کے ساتھ نہیں ہوتی، اتنا قربانی کا پیسہ صدقہ کرنا ہوتا ہے. اچھی جو غسل والا سوال آیا تھا وہ سب بسم اللہ سے پڑھنا ہے. وضو کے حوالے سے بھی انہوں نے غالباً پوچھا تھا کہ کیا وضو بھی نہیں ہوتا اگر بسم اللہ نہ پڑھا جائے؟ نہیں، اس سے یہ نہیں ہوتا. بس یہ ضرور ہے حدیث میں کہ اگر کسی نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا تو اس کے اتنے ہی اعضاء گناہ سے پاک ہوں گے جس پہ پانی بہا ہے، اور اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کے کرے گا تو پورا جسم گناہوں سے پاک ہوتا ہے. یعنی فضیلت ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو فضیلت سے محروم.